السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان ڈائری میں۔ سہیل ورائد صاحب کو ہم نے آج کے شو میں دعوت دی اور ہم ان سے بات کریں گے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر۔ سہیل ورائد صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کے دھرنے سے پہلے چیمہ گوئیاں کی جا رہی تھی کہ شاید وہ دھرنے کی کال نہیں دیں گے اور اس طرح کی چیزیں، بٹ ایک دم انہوں نے دھرنے کی کال اناؤنس کی، گرفتاریوں کا سلسلہ اینڈ آل دیٹ، اور پھر ایک دم انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد کی صورتحال، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیوں صبح کو کہہ دیا تھا کہ وہ اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے، مظاہرین کو واپس جانے کا کہا، جو جلسے کے شرکا تھے؟ کیا آپ کے خیال میں یقیناً جو عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی جو گرفتاریاں اور جو سپریم کورٹ کی طرف سے ہم بار بار دیکھ رہے تھے کہ آرڈرز آ رہے تھے، کہا جا رہا تھا کہ کارکنان کو گرفتار نہیں کریں اور پرامن طریقے سے کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جی تو بہت کیا مہربانی۔ سمجھتے ہیں؟ ہماری لائٹ چلی گئی ہے لیکن میں نے دیکھا آپ کی لائٹ چلی گئی۔ جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ عمران خان نے اچھا ڈیسیژن کیا، کیونکہ کوئی قتل و خون اور ہنگامہ آرائی جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی پاکستانی سیاست میں، اور عمران خان اب مین سٹریم پارٹی ہیں، میجر سٹیک ہولڈر ہیں، ان کو بالکل سوٹ نہیں کرتا۔ ان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ پرامن طریقے سے جدوجہد جاری رکھیں اور الیکشن جیت کر دوبارہ اقتدار میں آئیں۔ اگر وہ لڑ کر یا گرفتار ہو کر یا جیلوں میں چلے جائیں یا ان کے کارکن جو ہیں وہ عدالتوں کے رخ کریں اور وہ جیلوں میں بھگتتے رہیں، تو اس سے ان کا مقصد حل نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے مقصد سے دور ہوں گے۔ مقصد سے دور ہوں گے۔ اچھا، صبح کو جب عمران خان صاحب نے ساری رات لوگ جو تھے، ہم نے دیکھا ویڈیوز میں جو آ رہا تھا، یاسمین راشد صاحب نے جو یاسمین راشد صاحبہ نے جو مزاحمت کا سامنا کیا، حماد صاحب کو، اور بہت سارے ہم تھرو آؤٹ دیکھتے رہے۔ ایون ہم نے فوٹیجز میں یہ بھی دیکھا کہ اسلام آباد میں خواتین بھی بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی، لیکن پھر بھی جو شیلنگ کا سلسلہ تھا وہ نہیں رکا اور یہ سب چیزیں صبح کو اناؤنسمنٹ کی۔ اس کے بعد بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ یقیناً کوئی بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں اور کوئی ڈیل ہوئی ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے صبح اٹھ کے 6 دن کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی ایسا کچھ ہوا تھا؟ میرا نہیں خیال کوئی ڈیل ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے درمیان میں لوگ بات چیت تو کر رہے ہوں گے، میرا خیال ہے بات چیت ہوئی ہوگی، اور بات چیت یہی ہوئی ہوگی کہ کوئی ہنگامہ نہ کیا جائے، کوئی ہنگامہ آرائی نہ کی جائے، مزید لا اینڈ آرڈر کو خطرے میں نہ ڈالا جائے، مزید گرفتاریاں نہ ہوں، مزید تحریک انصاف کو بھی نقصان نہ ہو، اور لوگ اگر جیلوں میں چلے جائیں، لوگ اگر تشدد کا نشانہ بنے، تو اس سے پارٹی بھی تو ڈسٹرب ہوتی ہے، اس سے پارٹی کا ڈسپلن متاثر ہوتا ہے، پارٹی کے اوکے، فیملیاں متاثر ہوتی ہیں۔ آپ نے یہ بات ابھی کہی، لیکن آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے جو طرز عمل اپنایا اس سارے اس کے اندر؟ کیونکہ عمران خان کی طرف سے اگر ہم پچھلے بھی اگر دھرنوں کی ہسٹری کو دیکھیں تو آج تک ان کا پرامن ہی ہوتا تھا اور اس کے لگ نہیں رہا تھا، لیکن پی ایم ایل این نے جو اناؤنسمنٹ کے فوراً بعد آدھی رات کو لوگوں کے گھروں میں چھلانگے لگا کے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا اور یہ ساری چیزیں، گرفتاریاں کی، پرامن جلوس کے اوپر اپنے ہی لوگ تھے نا، پاکستانی کے لوگ تھے۔ مطلب سر، آپ اگر وہ فوٹیجز دیکھیں تو جس طرح شیلنگ کے سلسلہ تھا، جس طرح آنسو گیس جس طرح برسائی گئی نہتے کارکنوں کے اوپر، نہتے نہیں، پاکستانیوں کو، اس سب کو آپ مسلم لیگ نون کے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک کیسے ہینڈل کیا مسلم لیگ نون نے؟ ٹھیک نہیں تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ اگر وہاں پہ اتنا بڑا کراؤڈ جمع ہو جاتا اور دھرنا دے دیا جاتا، تو پھر بھی گورنمنٹ جو ہے سیج میں آ جاتی، محاصرے میں آ جاتی۔ تو شاید گورنمنٹ نے اس دفعہ یہ اسٹریٹجی اختیار کیا کہ ہر دفعہ محاصرے میں آنے کی بجائے اس دفعہ محاصرے کو توڑ دیا جائے، تو وہ میرا خیال ہے کہ حکومت بھی اپنی اسٹریٹجی میں کامیاب رہی، کم سے کم مزاحمت کر کے انہوں نے جو ہے رکاوٹیں ڈالی، اور دوسری طرف تحریک انصاف بھی کامیاب رہی کہ انہوں نے باوجود مزاحمت کے، باوجود لاٹھی چارج کے، باوجود آنسو گیس کے، وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کا پروٹیسٹ جو ہے وہ کامیاب ہوا۔
مریم نواز کا اسی دوران ہمیں ایک بیان نظر آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک سوچ سمجھ کے گھروں سے نکلیں کیونکہ اس بار وزیر داخلہ جو ہیں وہ ثناء اللہ صاحب ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اگر واقعی رانا ثناء اللہ صاحب جن کے کاندھوں کے اوپر ماڈل ٹاؤن کا بوجھ بھی ہے, یہ سب چیزیں ہیں, اگر رانا ثناء اللہ صاحب نہیں ہوتے اور ان کی جگہ کوئی اور فار ایگزامپل چودھری نثار صاحب ہوتے تو تب بھی کیا یہی ساری سچویشن ہوتی؟ نہیں, بندے سے فرق تو پڑتا ہے, ڈیفینیٹ فرق پڑتا ہے. ہر وزیر داخلہ جو بھی ہوگا اس کی پالیسی اپنی. رانا صاحب ذرا سخت آدمی ہے اور ان کی صورت بھی سخت آدمی ہے. یہ بات کی ہوگی. اچھا, اب اس دن ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب نے انکار کیا کہ اب وہ اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے, اناؤنسمنٹ کی اور دھرنے کو کنٹینیو نہ کرنے کی بات کی, تو بڑی افواہوں کا سلسلہ تھا. ابھی آپ نے تردید کی کہ ڈیل نہیں ہوئی ہوگی, تو اسی دن سیم ڈے کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکے, اور ایسی سچویشن کے اندر ایک دم پھر پی ایم ایل این نے پیٹرول کے پرائسز بھی ریز کیے. شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی دھرنا دینے کا عمران خان صاحب اپنا شوق پورا کر لیں لیکن ہم کہیں نہیں جائیں گے. تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی, میرا خیال ہے کہ وہ جلدی الیکشن کی طرف نہیں جا رہے, وہ اگلے سال الیکشن کی طرف جائیں گے. اور جو توقعات تھیں کہ وہ جلدی الیکشن کریں گے اور پرائسز نہیں بڑھائیں گے, پرائسز اس لیے بڑھائی ہے کہ فال آؤٹ جو ہے وہ برداشت کرنے کے بھی تیار ہیں اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بھی لینے کو تیار ہیں. اور اسی لیے ساتھ انہوں نے ریلیف بھی دیا ہے, اس کے ساتھ انہوں نے اناؤنس کیا ہے ریلیف. کیا ریلیف دیا ہے سر؟ یہ جو 2000 روپے دیا ہے. 2000 روپے سر, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیف بہت بڑا ہے؟ آپ مہنگائی کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, میرے اور آپ جیسے لوگ تو چلے ہماری جیبوں کے اوپر تو شاید ہم کسی طرح مینج کر ہی لیں, لیکن عام غریب آدمی کے لیے بڑی 2000 مطلب سر آپ نے کبھی خود جا کے باہر گروسری کی ہے؟ آپ گروسری کرنے جاتے ہیں بڑائد صاحب باہر؟ کبھی کبھار تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ سچویشن کیا ہے. دودھ بہت کے زیادہ بہت ورسٹ ہوتی جا رہی ہے. اور اوکے فائن, آپ مجھے یہ بتائیے سر کہ کل کی شہباز شریف صاحب کی جو تقریر ہے بطور وزیر اعظم, ویسے تو بڑی لیٹ ہو گئی تھی, سوچ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ 8 بجے کی اناؤنسمنٹ تھی اور آگے چلتی گئی, تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے, آپ کا کیا انالیسس ہے؟ 6 مہینے کا جنگ ہے. دیکھیں 6 مہینے پہلے تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتا. 3 مہینے تو انٹائر گورنمنٹ ہے, 3 مہینے 6 مہینے اور ہیں مزید. تو ان 6 مہینوں میں 3 مہینے کا اگر درمیان میں کر لیں, دونوں اپنی ضد چھوڑ دیں, تو میرا خیال ہے کہ معاملہ طے ہو سکتا ہے. ضد کس کو چھوڑنی چاہیے اور ضد پر اس وقت کون دونوں ہے؟ کو چھوڑنی چاہیے, دونوں کو چھوڑنی چاہیے. پہلے ہاتھ کس کو بڑھانا چاہیے؟ میرا خیال ہے حکومت کو. حکومت کو. آپ کو آج کی عمران خان صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی پریس کانفرنس کی ہے حماد اظہر صاحب کے ساتھ اور یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ, اور اس میں ان کی تھوڑی بہت اگر دیکھا جائے تو لچک نظر آئی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ پہلے وہ 6 دن کے بعد کی بات کر رہے تھے لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنا لائحہ عمل جو ہے وہ بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اداروں کو بھی اگین انوالو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیا احتجاج کرنا جمہوری طریقے سے کیا ہمارا رائٹ نہیں ہے بطور پاکستانی. اس بات پر یہ احتجاج ہو رہا ہے نا کہ تو الیکشن جلدی ہونے کی ضروری ہے کہ دونوں فریق راضی, اور دونوں فریق راضی ہونے کی ضروری ہے اور حکومت آفر کرے کہ وہ کب تک سمجھ, اور دوسری طرف وہ کب تک پھر ایک درمیانی راستہ اپنایا ہے. سارے ملک کی جو محب وطن فورسز ہیں, عدالتیں ہیں, فوج ہے, سارے پریشر ڈالیں اور ایک درمیانی جو ہے وہ نکال کے. جس دن عمران خان صاحب نے اپنے دھرنے کے پروگرام کو ملتوی کیا گیا اسی دن سے سیم دن نیب کے قوانین میں ترمیم کی گئی, اوورسیز کے ووٹنگ رائٹس کو ختم کرنے کی, جو کہ ہم آلریڈی دیکھ رہے تھے. اوورسیز کے
वोटिंग राइट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इसके बारे में PMLN के आने से पहले ही कुछ खदशात जो थे वो जाहिर किए जा रहे थे कि क्योंकि PTI की बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को, तो इस वजह से शायद PMLN गवर्नमेंट जब पावर में आए तो सबसे पहले इस चीज़ को ख़त्म करेगी, और उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। तो पहले तो मैं आपसे ओवरसीज़ के वोटिंग राइट्स के हवाले से, क्योंकि ओवरसीज़ जो हैं वो इस हवाले से काफ़ी वो कह रहे हैं कि क्या हम सिर्फ और सिर्फ ATM मशीन है कि हम पाकिस्तान को जब भी मुश्किल का टाइम होता है तो हम रेमिटेंस की सूरत के अंदर हमेशा मुल्क के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब वोटिंग राइट्स की बात होती है तो हमें पीछे कर दिया जाता है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी, मेरा ख्याल है कि स्पेशल सीटें होनी चाहिए कौमी असम्बली में, सेनेट में। डायरेक्ट तो वो हिस्सा नहीं ले सकते कि डायरेक्ट कौमी असम्बली के हर उम्मीदवार को वोट दे, लेकिन ये हो सकता है कि यूरोप से कुछ सीटें हो, अमेरिका से अमेरिका कनाडा से सीट हो, इसी तरह खलीज से उनके, तो तो वो तो तरीका। आपकी इस तजवीज़ को आपको क्या लगता है PMLN किस तरह देखेगी? क्या बनेगा मेरा ख्याल ओवरसीज़? है वो भी ओवरसीज को वोटिंग राइट होना चाहिए, उनकी स्पेशल सीटें होनी चाहिए, और कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी। जिस तरह से आपने बाकी लोगों को प्रिविलेज्ड ग्रुप्स को दिए हुए हैं, जिस तरह खवातीन को दी हुई हैं स्पेशल सीट, इस तरह ओवरसीज को भी मिलनी चाहिए। ओवरसीज़ को, और नैब के कवानीन में जो तरामीम की गई हैं उस हवाले से मेरा आप क्या? ख्याल है कि अभी ये सारा कुछ क्योंकि अपोजिशन तो असम्बली में है नहीं, तो इसलिए इस वक्त जो भी हो रहा है उसकी हैसियत उतनी मुस्तनद नहीं है जितनी होनी चाहिए। जितनी देर तक अपोजिशन असम्बली में नहीं आती और मुश्तरका तौर पर ये तरामीम नहीं होती, उस वक्त इन तरामीम को जो है वो मेरा ख्याल है तरामीम कहना तो मुनासिब नहीं है, ये तो वन साइडेड है। एक पार्टी या एक पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करती हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट। सही, तो आपको क्या लगता है कि जैसे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी और उन्होंने अपनी तमाम काबीना के हमरा इस्तीफ़े देने का ऑप्शन जो था उसको एक्सेप्ट किया, और इस्तीफ़े दे के वो उन्होंने बाहर मेरा आके ख्याल है कि आवाम को, इस्तीफे नहीं देने चाहिए। सही फैसला था, गलत फैसला था, मेरा नहीं ख्याल देना है गलत चाहिए? फैसला नहीं देना चाहिए। तो अब मेरा ख्याल है प्रोग्राम के अब भी आगे वापस आ जाना चाहिए, अभी भी असम्बली के अंदर वापस बैठ के बात करें, वहीं सारा इस कुछ तय। असम्बली के अंदर उनकी बड़ी ताकतवर हैसियत है, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये है कि उन्होंने पंजाब असम्बली में भी वो मौजूद है, राज्य असम्बली में भी मौजूद है, वो भी ख़त्म नहीं, हालांकि वो ख़त्म कर पख्तूनख्वा असम्बली, तो लेकिन उन्होंने नहीं ख़त्म, का मतलब है कि असम्बलियों के अंदर वो रह, तो ये अच्छी बात। अच्छी बात है। चलें, थैंक यू सो मच सोहेल वराइद साहब, आपने आज अपने कीमती तज्ज़ियों के साथ हमें टाइम दिया, और मैं एट द एंड चाहूँगी कि अगर आप PMLN और PTI को कोई आप सजेशन देना चाहें, कोई मेरा ख्याल है मुख्लिसाना मुज़ाकरात मुज़ाकरात। मुज़ाकरात करें। हाँ, बिल्कुल ठीक। हम इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का वक़्त हमारा यहाँ ख़त्म हो जाता है। गुफ्तगू का इख्तिताम में बिल्कुल सोहेल वराइद साहब की इस बात को पकड़ के लेके जाना चाहूँगी कि यकीनन इस वक़्त जो हालात हैं, मौजूदा हालात के तनाज़ुर में नहीं लगता कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो किसी भी किस्म की आपस की लड़ाइयाँ, ये जो इस वक़्त सियासी लड़ाइयाँ हमारे सियासतदानों की चल रही हैं, वो मुतहम्मल नहीं हो सकती, और टेबल डिस्कशन जो है वही एक रास्ता है जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है, और इसी को हमारे सियासतदानों को चाहिए कि वो बैठें और मिल बैठकर अपने जो भी झगड़े हैं, जो भी बातें हैं, उनको सॉल्व करें। और यकीनन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में आकर भी बात करनी चाहिए। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।